پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا جو حدیث ہے نا وہ مینلی نماز کے اوپر ہے، نماز، وضو اور جنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الوضو۔ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ the key to paradise is salat and the key to salat is wuzu۔ اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 4 ہے کہ جنت کی جو چابی ہے وہ نماز ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نماز کیا ہے۔ نماز ہمارے پاس ون آف دا پلرز آف اسلام ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں، جس میں سے ایک نماز بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز نا انسان کو مسلمان آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ وہ آپ کا نا اللہ سے کنیکشن ہے۔ اللہ آپ سے باتیں اللہ پاک آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ اور جو نماز ہے وہ ایک انسان کو مسلم آئیڈینٹیفائی کرواتی ہے۔ دین یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں بتا رہی ہے یہی بات کہ جو نماز ہوتی ہے نا وہ انسان کو ایک انسان مسلم ہے اور ایک انسان کافر، اس میں ڈفرینشیٹ کرواتی ہے۔ اور اس حدیث میں ہے کہ there is nothing standing between a person and shirk except leaving the prayer, so if he leaves it he has committed shirk۔ ایک انسان اگر نماز چھوڑتا ہے نا تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کہ اگر وہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کویشچنس آف گریو، ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ قبر میں جائیں گے یا پھر قبر میں بھی سوال ہونے ہیں اور پھر قیامت کے دن بھی سوال ہونے ہیں۔ تو ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کی فرسٹ سٹیج تو قبر آتی ہے، پہلے قبر آتی ہے، عالم برزخ اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، دین قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر اس کے باقی سارے کویشچننگ وغیرہ ہوگی۔ لیکن ایک انسان جب مر رہا ہے تو اس کی فرسٹ سٹیج قبر ہے، تو قبر میں 3 سوال مینلی جا کر ساتھ ہونے ہیں کہ who is your Lord, what is your religion and who is your prophet۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ will keep firm those who had faith in the unshakable word in the worldly life and in the hereafter۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is in the grave when it is said to him who is your Lord, what is your religion and who is your prophet۔ یہ 3 سوال پوچھے جانے ہیں قبر میں جاتے ساتھ کہ تمہارا رب کون تھا، ماں ربو کا، ماں دینو کا، اور رسول کون تھا۔ تو آپ جو انسان ہے نا وہ وہ جو سوال ہے نا وٹ از یور ریلیجن، کہ تمہارا دین کیا تھا، اس کا سوال وہ تب دے پائے گا جب وہ خود دین پہ عمل کر رہا ہوگا دنیا میں۔ اور دین پہ عمل کرنا کیا ہے کہ ہمیں نماز کا کہا گیا ہے، قرآن کا کہا گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو مسلمان جو ہے نا اس نے یہ پلرز پورے کرنے ہیں، شہادہ اس نے رکھنی ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ ایمان رکھنا ہے۔ وہ اس طرح جب 1 2 3 4 5 سال سارے پلرز پورے کرے گا نا اسلام کے، تو پھر وہ مومن یا مسلمان کہلائے گا۔ اس کے مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ سب جو بھی کنڈیشنز ہیں نا اس کے مسلمان ہونے کی، وہ ان سب کو پورا کرے، وہ اپنے دین کی کنڈیشنز کو پورا کرے۔ تو اس میں ایک نماز بھی آتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے گا تو وہ اپنے دین کو فالو کر رہا ہوگا۔ تو جو قبر میں سوال ہے نا دوسرا کہ وٹ از یور ریلیجن، وہ انسان تبھی آنسر دے پائے گا کہ میرا ریلیجن اسلام تھا، جب وہ اسلام کو فالو کر رہا ہوگا۔ اگر دنیا میں اس نے اللہ پاک کو واحد نہیں مانا، وہ شرک کرتا رہا، منافقت کرتا رہا، نماز اس نے نہیں پڑھی، قرآن اس نے نہیں پڑھا، اس نے شرک کیا ہوا، اس نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا جو عیسائی لوگ کرتے ہیں، اور جو بھی کافر لوگ ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں، تو وہ قبر میں جا کے نا ان 3 سوال کے آنسرز نہیں دے پائیں گے۔ تو ہم نے ایک اللہ کو بھی یقین ماننا ہے جو واحد ماننا ہے جو شہادہ میں آتا ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، نماز دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، یہ سب پلرز آف اسلام ہیں۔ تو پھر ہم دین پہ چل سکیں گے، جب اسلام کو فالو کریں گے دنیا میں، پھر ہی تو قبر میں جا کے جب سوال کیا جائے گا ماں دینوں کا کہ تمہارا دین کیا تھا،
تو پھر انسان جو ہے نا وہ جواب دے پائے گا۔ تو نماز پڑھیں گے تو اس کا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دین پہ عمل کریں گے، اور پھر جو آپ کی قبر میں جا کے کویشچنز ہونے ہیں نا اس کا آنسر پھر دے سکیں گے۔ ابھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہاں، اگر ہم سے پوچھیں کہ تمہارا رب کون ہے تو ہم اللہ نام لے لیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے ایکشنز بھی اس طرح کے ہوں کہ آپ مانتے ہوں، شرک نہ کرتے ہوں کسی سے، جو دعا مانگنی ہے اللہ سے ہی مانگنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ ہاں ہمیں کوئی اور دے دے گا، ہم اسی کے سہارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اپنی ایکشنز میں ہم نے امینڈ کرنی ہے، اپنے ایکشنز میں لانی ہے۔ جب آپ کے وہ ایکشنز میں ہوتی ہیں نا تو آپ کی زبان سے وہ نکلتی بھی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے زبان پہ، لیکن انسان اگر گالیاں دیتا ہے اور فریکوینٹلی گالیاں دیتا ہے، اس کی زبان ہے ہی گندی، تو وہ یہ دعا مانگے کہ مرتے وقت میرے کلمہ نصیب ہو جائے، میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب آپ اپنی روٹین میں ایک جملے کو نہیں لا رہے، تو ایک ایسا وقت جس میں آپ کو اپنے پیرنٹس یا بچوں کا تک کا خیال نہیں ہوگا، آپ اس وقت یہ جملہ ادا کر سکیں۔ اور اس طرح کی ڈیتھس ہوتی ہیں کہ انسان میوزک کے انوائرمنٹ میں ہو یا ابیوسو لینگویجز میں ہو، اس طرح کی ڈیتھس ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس آف اسلام کے بینیفٹس آف نماز۔ نماز کے بینیفٹس ہیں کہ صلاح از دا کی ٹو پیراڈائز، جو ہم نے ابھی حدیث سے دیکھا ہے کہ نماز جنت میں جانے کی چابی ہے۔ اٹ وائپس اوے سنس کمیٹڈ بٹوین پریئرس، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے۔ صلاۃ از دا ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین اللہ اینڈ ہز پیپل، یہ اللہ اور انسان کے درمیان کنیکشن ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے ایک کہ نا الحمد للہ رب العالمین، پہلے انسان اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی نعمتیں بیان کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دینا۔ پہلے وہ اللہ کی نعمتیں بتا رہا ہے، اللہ پاک کی بڑائی بیان کر رہا ہے، پھر ان سے دعا بھی مانگ رہا ہے۔ اٹ برنگس یو کلوزر ٹو اللہ، اللہ پاک کے قریب لے کے جاتا ہے۔ سوچے کہ انسان ایک وقت میں ایک دن میں 5 مرتبہ تو کم از کم اللہ پاک کے پاس جا رہا ہے، ان سے اتنا کلوز کنیکشن رکھ رہا ہے۔ پھر ریگولر صلاح پریڈ آن ٹائم پلیزز اللہ، جب اللہ پاک نے بتایا ہے کہ جو نماز کا مقرر ٹائم ہے اسی ٹائم میں ادا کرنی ہے، تو جب انسان اس طرح کرتا ہے نا کہ اس کی مشکل آئی ہوئی بھی ہیں اس پہ، اور پھر بھی وہ اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کر رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے۔ اٹ ہیلپس انکریزز تقویٰ، یہ تقویٰ انکریز کرتا ہے، اور صلاح پروٹیکٹس اگینسٹ ایول، برے کاموں سے بھی بچاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہوگا نا، ہاں میرا نماز پڑھنی ہے، میرا وضو ہے، میں کوئی گندی چیز نہ دیکھوں، میرا وضو نہ خراب ہو جائے، میں کوئی ابیوسو لینگویج نہ بولوں، اپنا وضو بچانا ہے، میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھنی، کچھ برا عمل نہیں کرنا، یا کچھ برا بولنا نہیں ہے، برے خیالات نہیں لانے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہیں کہ انسان چغلی سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے کہ اس کا وضو خراب نہ ہو، اس کی نماز صحیح سے ہو جائے، اور ایک ہی نماز کے بعد نہ پھر وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ پھر کنڈیشنز آف نماز میں آتا ہے کہ ٹو بی اے میچور مسلم ریچ ایج آف پیورٹی، جو بھی شخص ہے نا وہ اپنی بلوغت کی ایج پہ پہنچ چکا ہو، وہ میچور ہو۔ 7 سال کی عمر میں نا نماز بچے کو کہتے ہیں کہ آپ نا پڑھنا سٹارٹ کریں، لیکن اگر وہ اتنا بڑا ہو گیا، پیورٹی کے ایج تک پہنچ گیا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور ہے پراپر نیت، کہ نیت کرے وہ نماز کی، اور اپنی جو نیت ہے نا وہ پیورلی اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ ہماری پہلی حدیث تھی کہ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اس کی نیت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے، یہ نیت نہیں رکھنی کہ کمرے میں جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہوں وہاں پہ کوئی اور لوگ بھی ہیں، اور اگر میں نماز لمبی کر کے پڑھتا ہوں تو ان کو لگے گا ہاں یہ بہت اسلام پہ چلنے والا ہے، ماشاء اللہ یہ تو بہت دیندار شخص ہے۔ تو اپنی جو نیت ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے، اور پھر ریوارڈ بھی پھر اسی طرح ملے گا۔ اللہ کے لیے رکھیں گے نیت تو پھر وہ نماز قبول ہوگی، اگر دنیا کے لوگوں کے لیے رکھیں گے نا تو پھر وہ لوگ آپ کو بے شک اچھا سمجھ لیں، لیکن پھر اینڈ آف ڈے، قیامت کے دن آپ کو اس نماز کا اجر نہیں ملے گا۔ طہارت ہے تیسرا پوائنٹ، کہ آپ کے کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، وضو غسل یا تیمم کیا جائے، اور کپڑے پاک صاف ہوں، آپ کا جسم پاک صاف ہو، اور جو جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صاف ہو۔ کلینلیس آف گارمنٹس یا پلیس ویئر نماز از پرفارمڈ، کورنگ آف اورا پرائیویٹ پارٹس،
جو ہیں وہ کور کرنے ہیں، اور بال نظر نہیں آنے چاہیے لڑکیوں کے. praying towards the proper direction oriented towards the کعبہ، کعبہ کی طرف آپ کا رخ ہو اور پراپر ٹائم پہ پڑھ رہے ہوں. یہ کچھ کنڈیشنز تھی نماز کی. دین ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف نماز. نماز کی امپورٹنس نا ہم کچھ حدیث کے تھرو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز کی امپورٹنس ہمیں بتائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں. اب یہ حدیث میں واضح ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کا دین نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھا تو کیسے ایک مسلم اور کافر کے درمیان ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہے نا کہ مسلم اور کافر کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز نماز ہے. تو اگر انسان نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو کیسے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنا دین بچانا ہے نا، اپنا ریلیجن بچانا ہے، تو نماز پڑھنی ضروری ہے. اور پھر یہ بھی کہ قبر میں جا کے آپ کے دین کے متعلق سوال ہونا ہے آپ سے. تو جب دنیا میں ہم ایسے ہی رہ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے اور دنیا میں ہمارا کوئی دین ہی نہیں ہے، تو پھر قبر میں جا کر کیسے بول سکیں گے کہ ہمارا دین اسلام تھا؟ چلو اگر بول بھی لیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام تھا، تو وہ فرشتے ہم سے آگے جواب نہیں کریں گے کہ کون سا دین تم تو پریکٹس ہی نہیں کرتے تھے. دین ہمارے پاس حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں. ادھر فجر کی 4 رکعتیں، 2 سنتیں 2 فرض. 2 سنتوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اور فجر کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ 2 رکعتوں پہ اتنا انسان کو ثواب ملے گا. اب انسان بستر چھوڑ کے جاتا ہے، سردیاں ہیں جیسے آج کل، وہ سارا اپنا گرم انوائرمنٹ چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے اگر جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، اتنے کم ٹمپریچر میں جا رہا ہے، تو اس کا اسے سلا کیا مل رہا ہے؟ وہ ساری دنیا سے بہتر کام کر رہا ہے. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے. اور دین فرمایا کہ فجر کی نماز اجالا پھیل جانے پر پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. اب یہ 4 حدیث ہم نے پڑھی امپورٹنس آف نماز میں. ایک تھی کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں، کہ آپ کے ریلیجن، آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے دین کے لیے نا آپ کا نماز پڑھنا ضروری ہے. اور فجر کی 2 رکعتوں کی اہمیت بتائی ہے. اور تیسری حدیث میں ہمارے پاس یہ بتایا کہ اگر ایک انسان فجر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے نا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. چوتھا یہ کہ فجر کی نماز جب روشنی ہو جائے، تھوڑی روشنی ہو جائے، اجالا پھیل جائے، تب پڑھو، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہو جائے گا آپ کو. تو دیکھیں اگر ہم انہی باتوں پہ عمل کر لیں نا کہ نماز پڑھیں اور فجر اور عصر کی نماز لازمی طور پہ اور 5 نمازیں لازمی طور پر پڑھیں، تو ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دین پہ بھی چل سکیں گے، ہم مسلم بھی کہلائیں گے. کافر سے ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا نا اگر نماز پڑھیں گے، تو ایک تو مسلم بھی آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، ہمارا ریلیجن بھی بچ جائے گا، جو قبر میں سوال ہونا ہم وہ بھی دے پائیں گے ایک. اور جو تیسرا سوال ہے نا کہ جہنم میں بھی داخل نہیں ہوں گے. تو نماز کے تھرو آپ کو یہ 3 جو ہے نا کہنے کے ایوارڈ مل سکتے ہیں. اور پھر قبر میں 2 سوال رہ گئے نا کہ آپ کا رب کون ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پروفٹ کون ہے. تو یہ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ پاک واحد ہیں. مزید ہم نے یہ کرنا ہے کہ ذرا سا بھی شرک نہیں کرنا. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری ڈیلی لائف میں ہوتی ہیں جو شرک کے کنٹیکسٹ میں آتی ہیں نا، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے. نماز پڑھنی ہے، اپنی لائف کو دیکھنا ہے کہ شرک تو نہیں آ رہا ہے اس میں. اور کہیں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ کوئی بھی جو ہے مشرک لوگ وہ کچھ اگینسٹ کہہ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو پھر ہمارے قبر کی جو سوال ہے نا وہ بھی ہم بچا لیں گے اپنے آپ کو. اور پھر اس حدیث سے جو ہمیں امپورٹنس مل رہی ہے کہ جہنم میں بھی نہیں داخل ہو سکیں گے. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے بتایا کہ whoever misses the عصر prayer intentionally، جان بوجھ کر جس نے عصر کی نماز چھوڑی، then it is as if he lost his family and property، کہ اگر اس نے جان بوجھ کے اپنی عصر کی نماز چھوڑ دیا نا تو یہ اس بات کے ایکول ہے کہ اس نے اپنی فیملی اور پراپرٹی ہر چیز نا لاسٹ کر دی ہے. اب ہمیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو
دنیا سے ریلیٹ کر کے اس کی اہمیت بتائی گئی ہوتی ہے، جیسے پیراڈائز ہم نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن ہم اس سے ریلیٹ کیسے کرتے ہیں کہ نہریں ہوں گی، اور جیسے ہمیں بتایا بھی اسی طرح گیا ہے نا، دنیا سے چیزوں سے، ایسی چیزوں سے ریلیٹ کر کے بتایا گیا جدھر انسان کا دماغ پہنچ سکتا ہے، کہ نہریں ہوں گی، درخت ہوں گے، اور بہت ہی لیوش قسم کا لائف اسٹائل ہوگا وہاں پہ، گارڈنس اور محل، ایسی چیزیں جو ہم سوچ بھی سکتے ہیں، بہت بڑا محل ہے، پارک وغیرہ، اس طرح ہمیں پیراڈائز بتائی گئی ہے۔ اور اثر کی پریئر پہ چھوڑنے کا نقصان اتنا ہے، وہ بھی ہمیں نا اپنی ایسی چیزوں سے ریلیٹ کر کے بتایا گیا جو انسان سوچ سکتا ہے، کہ انسان اگر سوچے تو صحیح، اس کے فیملی میں سب لوگ چلے جائیں، کہیں لاسٹ ہو جائیں، ان کی جان چلی جائے، ان کی پراپرٹی کا نقصان ہو جائے، غزہ میں اگر ایک انسان ہے جیسے، وہ لوگ تو وہاں پہ فیس کر رہے ہیں نا، اب ہم، میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ ابھی ہم جو ہے نا وہ امیجن کر سکیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ایک شخص ہے وہاں پہ، تو کتنے لوگوں کی جانیں گئی چلی گئی ہیں، وہاں پہ ہوں گے شخص جن کی ساری فیملی شہید ہو گئی، ان کے گھر وغیرہ جل گئے سارے، وہ تو بے شک ایک پازیٹیو وے میں گئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے۔ جسٹ سپوز کریں آپ کی ساری فیملی، ہماری ساری فیملی چلی گئی، کہیں ہماری پراپرٹی چلی گئی، یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ ایکول ہے اگر کوئی انسان اپنی اثر کی پریئر چھوڑے جان بوجھ کے۔ اور اگر فجر کے وقت میں لکھا ہوا ہے کہ when you wake up with no other intention but to worship Allah you have found the purpose of life۔ صبح اٹھ رہے ہیں اگر انسان جاب پہ جانے کے لیے، کالج یونیورسٹی جانے کے لیے، تو وہ اس کی ورڈلی پرپز آ جاتا ہے، اور اگر انسان فجر کے لیے اٹھ رہا ہے نا تو وہ اس کا اللہ کے لیے پرپز آ جاتا ہے، کہ وہ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہے، ان کی عبادت کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ اب جیسے آج کل سردیاں ہیں، ٹائم میچ کر جاتا ہے بہت سے لوگوں کا، فجر کا بھی، فجر پڑھنے کا اور ان کے کام پہ جانے کا بھی، تو سردیوں میں کچھ آسانی ہو بھی جاتی ہے کہ آپ کا ٹائم میچ کر جاتا ہے۔ مین بات آتی ہے گرمیوں کی، جب فجر کی نماز 3 بجے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے، 4 بجے کے قریب ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ کا نارمل ٹائم 6-7 بجے کا ہوتا ہے، تب یہ بات اہم رکھتی ہے کہ آپ 6 بجے اٹھ رہے ہو کام پہ جانے کے لیے، یا پھر 3 بجے اٹھ کے آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، سب سے پہلے اپنے اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور ہمارے پاس نا ایک مین چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ سلیکٹنگ دا اسپاؤس۔ اب اس میں ہم کیسے، ہم اپنی حدیث پڑھیں نماز وضو پیراڈائز کے متعلق، تو یہ ٹاپک آ گیا سلیکٹنگ دا اسپاؤس۔ یہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا، جن کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، وہ جب اپنی اسپاؤس کو ڈھونڈیں گے نا تو وائزلی ڈھونڈنا ہے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی آگے اس کے ساتھ گزرنی ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ اس کے پاس ہاں جاب اچھی ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو کوئی بات نہیں، ابھی اتنے سالوں کی زندگی باقی ہے ہماری، یہ پڑھنا شروع کر دے گا، یا میں بھی پڑھنا شروع کر دوں گی، یہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو انسان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے، جس نے، اللہ پاک تو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن آپ پہلے سے ہی دیکھ لیں کہ جو آپ، جیسے میں لڑکی ہوں، کوئی جو لڑکا ہے وہ نماز پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ آگے جا کے مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے سے اسے ہدایت دی گئی ہے، آپ یہ نیت کریں کہ ہاں اللہ پاک اسے بعد میں ہدایت دے دیں گے، وہ بھی نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو آپ نے اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے نا، پہلے سے سلیکٹ کریں، پہلے سے یہ چیز دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی فائنینشیل کنڈیشنز کیسی ہیں، وہ بزنس کیا کرتا ہے، اس کے پاس گاڑی کیسی ہے، اس کا گھر اپنا یا نہیں ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، جب یہ چیز دیکھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں رشتہ، تو یہ چیز نہیں دیکھ رہے تو یہ چیز بھی دیکھیں نا کہ اس کا اسلامک سٹیٹس کیا ہے، وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ سمجھ کے پڑھتا ہے یا نہیں، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں، اور یقین رکھیں کہ اگر وہ شخص جو ہے نا وہ اسلام کو فالو کرتا ہے یا پھر قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے نا، وہ زیادہ عورت کو اس کے رائٹس جو ہے نا وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو اس کی شادی ہونی ہے، جو اس کی پہ ذمہ داری آئے گی، اس کا جواب اس نے دینا ہے اللہ کو، اور جو قرآن میں بتائے گئے ہیں نا، اس نے ان سب چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ جو انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہے نا، وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے حق ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے، جو مجھ پہ اگر بتائی گئی ہیں نا، میں نے جو کرنی ہے، تو وہ اس کو، جو پریکٹس مسلم ہوتا ہے نا، وہ اس کو پریکٹس بھی کرتا ہے، وہ لڑکی کے حقوق دیتا ہے پھر، اور اسی طرح لڑکی بھی لڑکے کے حقوق دیتی ہے پھر۔ تو جب اسپاؤزز سلیکٹ کرنے ہیں نا، تو اس بات پہ سلیکٹ کرنی ہے، پہلے آپ کی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلام پہ چلنے والا ہو،
جو لڑکی ہے وہ اپنا اسپاؤس یا لڑکا اپنی لڑکی، وہ لڑکا اپنی بیوی ایٹ دس ٹائم شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جسٹ امیجن بچے ہو گئے ہیں اور آپ کو زندگی اسی کے ساتھ پھر اگر رہنی پڑ رہی ہے تو پھر بھی وہ اسلام پہ نہیں چل رہے، تو جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ اگر میوزک انڈسٹری میں ہیں، چلو میوزک انڈسٹری میں نہیں ہیں، پھر بھی اگر وہ میوزک سن رہے ہیں، فریلی مکسنگ انوائرمنٹ ہے لڑکا لڑکیوں میں، وہ وہاں جا رہے ہیں تو بچے بھی یہی دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ جتنی ریلیکسیشن پیرنٹس دیں گے نا بچے آبویسلی وہ اڈاپٹ کریں گے۔ تو ابھی ایٹ دس اسٹیج آپ اپنے اسپاؤزز سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن بچے جو ہوں گے نا ان فیوچر سوچے کہ بچوں کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ خود صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیرنٹس ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ یہ اپرچونیٹی ابھی آپ کے پاس ہے کہ آپ ابھی اپنا اسپاؤس سلیکٹ کریں، بچے آپ کے پیرنٹس سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی لائف بھی سوچیں کہ جو آپ کا آگے سے سول میٹ آ رہا ہے نا وہ آپ کی لائف بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کے بچوں کی لائف تو وہ افیکٹ کرے گا ہی۔ اور جو بچے ہوتے ہیں نا وہ صدقے جاریہ بن سکتے ہیں۔ اولاد اگر ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتی ہے نا تو وہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح اپنے اسپاؤزز سلیکٹ کریں کہ دین کو پریورٹی دیں، اگر وہ کام نہیں کرتا تو جو رزق ہے نا وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے، جس طرح موت انسان کے لے کے ہی جان چھوڑتی ہے نا انسان کی، تو رزق بھی اسی طرح انسان کی طرف آتا ہی ہے، رزق اسے ملنا ہی ہے جتنا وہ اللہ پاک نے اس کو دینا ہے۔ تو جب اسپاؤزز سلیکٹ کرنے ہیں نا تو دین کو فرسٹ رکھنا ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے یا نہیں، یا پھر نماز پڑھتا ہے یا نہیں۔ نماز پڑھتا ہوگا نا وہ جو کہہ لیں پنکچول ہوگا اپنے کاموں میں سب میں۔ دین ہمارے پاس ہے کہ ٹیچنگ نماز ٹو کڈس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ 7 سال سے ہے کہ آپ بچوں کو نماز پڑھانا شروع کر دیں، اور 10 سال سے کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھے تو ان پہ سختی کرنے یا سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس پہلے خود نماز پڑھیں تاکہ بچے ان کے ایکشن سے سیکھیں گے، اور جو بچپن سے عادت لگ جاتی ہے نا انسان بڑے ہو کے اس کو لے کے چلتا ہے۔ اب اگر اس نے 20 سال سے 21 سال سے 20 سال اگر جسٹ سپوز کریں ایک انسان نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، تو 7 سال سے اگر اسے نماز پڑھنا اس پہ فرض ہو گئی تھی، 10 سال 13 سال کی نماز قضا پڑی ہے اس نے وہ سب ادا کرنی ہے۔ اب وہ شخص کتنا اس وقت ہوگا کہ میرے 10 سال 13 سال کی نمازیں قضا پڑی ہیں، اور وہ نمازیں تو اسے ادا کرنی پڑے گی۔ تو اگر بچپن سے عادت ڈال دیں گے نا، 7 سال 10 سال کے بچے کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، لیکن جب ایک دفعہ بڑا ہو کے اسے احساس ہو جائے گا نا کہ میں نے اتنا بڑا نقصان کیا ہے، تو obviously وہ اپنے پیرنٹس کو کہے گا نہیں کہ جب آپ لوگوں کا کام تھا کہ میں آپ کی بچی تھی، مجھے عقل نہیں تھی، آپ لوگوں نے بتانا تھا مجھے، تو کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو پیرنٹس کا کام تھا نا، بچوں کو بھی اتنا علم نہیں تھا۔ اور یہ کہ پیرنٹس جب ہسبینڈ خود مسجد میں جا رہا ہے تو اپنے بچوں کو کبھی کبھار ساتھ لے جایا کریں مسجد میں نا جب چھوٹے ہوں، تاکہ وہ یوز ٹو ہو سکیں اور بچپن سے عادت ڈال دیں بچوں کی۔ دین ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ وائی شوڈ وی نیور مس نماز، کہ ہمیں نماز کیوں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ابھی ہم نے حدیث کی جو ایکسپلینیشن میں پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہے نا کہ نماز جو ہے وہ جنت میں جانے کی چابی ہے، پیراڈائس میں جانے کی ہے، تو نماز پڑھیں گے تو جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ تو اٹ از دا کی ٹو پیراڈائز اور اٹ لائٹنس دا گریو۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی قبر میں آپ کو آسانی ہوگی، اور ڈیتھ از سڈن، ڈیتھ کبھی بھی جو ہے نا موت آ سکتی ہے، اور اوبویسلی ہر کسی کو آنی ہے بے شک۔ تو انسان یہ کہ عشاء کے وقت کے عشاء بھی میں نہیں پڑھ رہا، بہت سے دیر میں نا فجر کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ موت تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ آنی ہی ہے اور سڈن ہے، پتہ بھی نہیں لگنا، تو فجر تک کا ہمیں مطلب اگلی نماز کا موقع ہی نہ ملے، یہی ہماری آخری نماز ہو۔ اور نماز کو نا کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پہ پڑھ لیں، جیسے مغرب کی ہوئی ہے تو مغرب کے وقت پہلے ہی پڑھ لیں، یہ نہ سوچیں کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ضرورت کے آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسی وقت ہی پڑھ لیں، یہ سوچیں کہ ابھی عشاء کی نماز ہونی ہے نا تو تھوڑی دیر پہلے مغرب پڑھ لوں گا، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ڈیتھ کب آ جانی ہے، کوئی کام ہے کسی وجہ سے آپ کی لیٹ ہو رہی ہے
تو وہ پھر سوچا جا سکتا ہے کہ چلو لیٹ ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہی ہماری آخری نماز ہو۔ دین ہمارا نیکسٹ جو مین ٹاپک ہے نا وہ ہے وضو۔ ابھی ہم نے حدیث میں دیکھا کہ جنت میں جانے کی جو کی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی وضو ہے۔ اور ایبلیوشن انگلش میں کہتے ہیں کہ یہ پیورٹی اور کلیننس لینے کا ایک وے ہے اسلام میں، اور ورشپ کرنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ماؤتھ، نوسٹرلز، آرمز، فیس، ایئرز، ہیئر اینڈ فیٹ وغیرہ۔ اور جو میل ہوتے ہیں وہ اپنی داڑھی بھی واش کرتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے میک یور انٹینشن ٹو پرفارم وضو۔ آپ نے اپنی نیت وضو کی رکھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنا اسٹیپ 2 آ گیا۔ اسٹیپ 3 ہے واش یور ہینڈس 3 ٹائمس، پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے، اور مطلب ہینڈز واش کرنے ہیں۔ اسٹیپ 4 ہے رنس یور ماؤتھ 3 ٹائمس۔ اسٹیپ 5 is sniff water into your nostrils 3 times. Then we have to wash our faces 3 times and arms 3 times. Step 8 is to wipe your head once, clean your ears once and wash your feet 3 times. اور face اور arms اور feet ہم پہلے سیدھے ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں، دین الٹے ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں جب ان کی باری آتی ہے۔ یہ کچھ پکٹوریل ڈائیگرام تھی جس میں میل کا بتایا گیا تھا کہ نیت کریں، ہاتھ دھونا ہے، رنز ماؤتھ کرنا ہے، اور پھر ادھر ایک لڑکیوں کی بھی بتائی گئی تھی۔ اسٹیپس تو وہی ہیں لیکن جنرلی ایک ڈائیگرام تھی ہمارے پاس۔ دین ہمارا تھرڈ مین ٹاپک ہے پیراڈائز، اور جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا کہ نماز، پیراڈائز اور وضو، تو ہمارا اب یہ ٹاپک ہے پیراڈائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گاڑا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کی عمارت کی ایک اینٹ، ادھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی کوئی بھی ایک بلڈنگ کے بارے میں نا جنت کی بلڈنگ کے بارے میں بتایا کہ انسان تصور کرے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ادھر ہمیں الفاظ وہ بتائے گئے ہیں جو انسان امیجن کر سکتا ہے، جو دنیا میں اس نے دیکھے ہوئے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمیں نہیں بتائی کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے، یہ چیز ہوتی کیا ہے، تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ چاندی کیا ہے، سونا کیا ہے، اور ہماری دنیا میں نا ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چاندی، سونا، یاقوت، موتی وغیرہ۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بڑی کوسٹلی، بڑی پرائسلی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بتایا کہ ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی ہے، گاڑا خالص مشک ہے، اور اس کی جو کنکڑیاں موتی یاقوت سے ہیں، مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ تو انسان امیجن کرے کہ ایک بلڈنگ اتنی خوبصورت اور کوسٹلی بنائی گئی ہے انسان کی، اور کتنے ہمیں موقع دیے جاتے ہیں کہ انسان نیکی کر کر کے نا جنت میں اپنے محل، اپنے گھر بناتا رہے۔ ابھی ہم نا جنت کو سورہ انسان کی ڈسکرپشن سے پڑھیں گے کہ سورہ انسان میں اللہ پاک نے خود کس طرح ہمیں بتائے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی۔ پہلے تو آیت نمبر 5 میں کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کافور ایک ڈرنک ہے۔ دین آیت نمبر 6 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ سورہ انسان کی آیت ہے، اور اس میں ہمیں پیراڈائز کے جنت کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کیا نیک لوگوں کو نعمتیں یا ریوارڈز وغیرہ دیے جائیں گے۔ کہ پہلے تو ایک کپ دیا جائے گا انہیں جس میں کافور کا مکسچر ہوگا، اور پھر کافور بتانا ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ وہ ایک چشمہ ہے، اور وہ جو چشمہ ہے نا وہ انسان جدھر چاہے گا نا اسی ڈائریکشن میں اسے لے جا سکے گا۔ ابھی دنیا میں تو ہمیں ریسٹرکشن ہے نا کہ ایک نہر بھی ہے، اگر ہم کہیں کہ ایک نہر بھی ہے، وہ جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ہم تو چاہ کے بھی اسے کوئی چینج وغیرہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر جنت میں آپ چاہیں گے نا کہ یہ جو کافور کا چشمہ ہے یہ ادھر چلا جائے یا کسی دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے، تو وہ
آپ سوچیں گے اور وہ کام ہو جائے گا، اس کی ڈائریکشن ہی چینج ہو جائے گی، جدھر چاہیں گے آپ وہاں سے وہ چشمہ آ جائے گا آپ کے لیے کفور کا، اور آپ اس میں سے جام پئیں گے۔ دین آیت نمبر 12 میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا۔ جو ریشمی کپڑا ہے نا وہ دنیا میں لڑکوں وغیرہ کو پہننا منع ہے، اور پیراڈائز میں ہمیں وہ چیزیں مل جائے گی، جیسے شراب ابھی دنیا میں منع ہے، جنت میں جا کے وہ مل جائے گی۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہوگا شراب سے یا اور غلط کاموں سے، اللہ پاک انہیں جنت میں نا اچھی چیزیں دے دیں گے۔ شراب سے منع کیا تھا دنیا میں، جنت میں جا کے انہیں اچھی جو ہے نا ڈرنک وہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ادھر بتا رہے ہیں کہ ان کو گارمنٹس جو ہوں گے سلک کے کپڑے دیے جائیں گے۔ اور the next آیت نمبر 13 میں ہے کہ there will be reclining therein on adorned couches, there will not see therein any burning sun or freezing cold، کہ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور جنت کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 14 تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے تختوں پر وہ لوگ تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی دیکھیں گے۔ نارمل ٹمپریچر ہوگا، جیسے باہر کا موسم ہوگا وہاں پہ، نارمل ماڈریٹ ٹمپریچر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین آیت نمبر 15 میں ہے کہ اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا۔ پروٹوکول دے رہے ہیں اللہ پاک ہمیں کہ آپ نے دنیا میں جتنی جو میری باتیں منع کی، جن باتوں کو کرنے کا کہا، جن سے منع کیا ان سے رک گئے، اور جن کو کرنے کا کہا ان پر عمل کیا، تو جنت میں یہ انعام دیا جائے گا۔ سلور کے کپس ہوں گے وہاں پہ، اور گلاس ہوگا وہاں پہ، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا کہ جتنا کلیئر گلاسز فرام سلور آف وچ دے ہیو ڈیٹرمنڈ دا میجر، جتنا میئر اس کی ہوگی نا میئرمنٹ، اتنا وہ فل ہوگا۔ دین ہمیں آیت نمبر 13 میں بتا رہے ہیں اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ ابھی کافور کا ذکر ہوا اور ادھر زنجبیل کا ذکر ہوا۔ زنجبیل بھی ایک ہمارے پاس ڈرنک ہے جو جنجر کا مکسچر ہوتی ہے، اور آیت 18 میں ہے کہ آ فاؤنٹین ود ان پیراڈائز نیم سلسبیل، سلسبیل ہوگی وہاں پہ، اور جو زنجبیل ہے نا، زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 19 میں ہمیں اور تھوڑا بتایا جاتا ہے کہ اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ اب انہیں اس آیت میں لڑکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے۔ اس میں انسان یہ بھی ریلیٹ کرے کہ اگر دنیا میں اسے نامحرم لوگوں سے دور رہنے کا کہا گیا نا، تو دیکھیں ایک دنیا میں اگر دور رہنے کا کہا گیا ہے تو جنت میں جا کے ان کو حوریں مل جائیں گی، یا اس طرح جیسے وہاں پہ لڑکے موجود رہیں گے جو ایسے لگیں گے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو ادھر ہمارے پاس نا اللہ پاک نے خود جنت کی ڈسکرپشن دے دی ہے کہ جنت اس طرح کی ہوگی۔ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ، کپس وغیرہ کی ڈسکرپشن بتاتی کہ جو گلاس وغیرہ ہوں گے وہ ہوں گے کس طرح کے، چاندی کے بنے ہوں گے، اور کافور ملایا گیا ہوگا، سلسبیل ہوگا وہاں پہ ایسے لڑکے ہوں گے کہ آپ کو لگے گا کہ وہ موتی جیسے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس اللہ پاک نے خود بتائی ہے جنت کی ڈسکرپشن۔ اور پھر ابھی ہم نے دیکھا نا پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلڈنگ کے بارے میں بتایا کہ سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ ہوگی، تو ہم نے یہ تھوڑا سا پیراڈائز کا تصور لے رہے تھے کہ پیراڈائز ہوگی کیسے، اور ہمیں ملنی کیسے پیراڈائز، نماز پڑھنے سے، کہ نماز پڑھیں گے تو پیراڈائز کی ہے، وہ چابی ہے اس کی۔ دین آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ انہیں ادھر کپڑوں کی بات ہوئی ہے اور ڈرنک کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ریشم کے سبز گرین کلر کے کپڑے ہوں گے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ اس طرح کا جو پروٹوکول ہے نا،
وہ کہہ لیں کہ کسی ملک کا جو ہے نا بادشاہ، اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جب جنت میں نا ہر انسان، مطلب جو بھی انسان جنت میں آ رہا ہے نا، اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ اس کو ڈرنکس، وہ سوچے گا وہاں سے چشمہ ظاہر ہو جائے گا، وہ جو ڈرنکس پینا چاہے گا وہ اسے مل جائیں گی، اس کے گارمنٹس سلک کے ہوں گے، اور سلک مہنگی ہوتی ہے، مہنگا کپڑا ہے، تو اسے وہ پہنایا جائے گا، گرین کلر کا ہوگا، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اللہ انہیں پیوریفائڈ شراب پلائے گا۔ دین وی ہیو کہ ان سے فرمایا جائے گا، بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ اللہ پاک رحمان ہے، وہ رحم کرتے ہیں۔ اتنے گناہ تو اللہ پاک نے ویسے ہی ہمارے معاف کر دینے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر ہمارا چھوٹا چھوٹا حساب ہونے لگ جائے نا تو ہمیں خود نہیں پتا ہونا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری۔ ہم بولتے ہیں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر سوچتے بھی ہیں نا وہ بھی بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو ایک تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ، اور جو انسان دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو بچانے کی، جھوٹ نہیں بول رہا، کھانا کھلا رہا ہے، شکر کر رہا ہے، جو مشکلیں آ رہی ہیں شکر کر رہا ہے، ٹیسٹ میں پاس ہو رہا ہے، اور گناہ ہو جاتے ہیں ان سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور سچی توبہ کر رہا ہے کہ بعد میں وہ دوبارہ اس طرف نہیں جائے گا، حرام کام چھوڑ رہا ہے، شراب دنیا میں چھوڑ رہا ہے، اسے سلک اگر منع کیا ہوا ہے تو وہ چھوڑ رہا ہے، وہ نامحرم سے انٹریکشن چھوڑ رہا ہے، تو اللہ پاک نے پھر اسے جنت میں یہ صلہ دینا ہے کہ یہ جو بھی جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے اسے کیا کیا پروٹوکولز ملنے ہیں، کیا اسے کھانے کو ملنا ہے، کیا اسے ڈرنکس ملنی ہے، تو یہ سارے اللہ پاک نے اس کو صلہ ریوارڈ دے دینا ہے۔ دین وی ہیو آیت نمبر 23 کہ اس میں بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ تو تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان پر کسی گنہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ جو آپ کے اللہ نے کہا ہے نا اس پر عمل کرنا ہے، اور کوئی بھی جو مشرک کہہ لیں یا کافر لوگ آپ سے، یا مسلمان بھی جو گنہگار ہیں وہ یا ناشکر ہیں، وہ اگر کسی بات کا کہہ رہے ہیں نا کہ چھوڑو یہ تو اسلام کے میں کہتا ہی رہتا ہے، تو آپ لوگ یہ والا گناہ کر لو، تھوڑی سی زندگی ہے، ایک ہی زندگی ہے بلکہ، تو انجوائے کر لو، کوئی بات نہیں، لیکن اس میں ہم نے بات نہیں اتنی ماننی، کیونکہ ابھی ہم کر لیں گے نا تو جنت میں جا کے بہت کچھ مل جائے گا۔ دین ہمارے پاس سمری ہے، اور اس میں کہ ہم نے ابھی اس حدیث کے ایکسپلینیشن میں کیا سیکھا کہ ہم نے نماز اپنی پڑھنی ہے لازمی 5 وقت کی، اس کے بعد جو نوافل عبادتیں آ جاتی ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو فرض ہیں وہ پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے اور بچوں کو بھی سکھانی ہے، اپنے کپڑے صاف رکھنے ہیں، پاکیزگی کا صاف رکھنا ہے، اور میک یور کانشیس ایفرٹس ٹورڈز یور کڈس، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور بچوں سے پہلے آپ نے اپنا جو اسپاؤس سلیکٹ کرنا ہے نا وہ بھی دین کے بیسس پہ کرنا ہے، آپ کی لائف بھی افیکٹ ہوگی اس سے، اور آپ کے بچوں کی تو obviously افیکٹ ہوگی ہی، تو دین کے بیسس پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ جو بھی اسپاؤس ہے نا وہ اسلام کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جنت کے بارے میں سوچ لیا کریں کہ اگر آپ کو دنیا میں ہوتے ہیں کیسے، اس کے کوئی فرینڈ وغیرہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرگز میں بڑھ جاتے ہیں یا پھر شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سوچے کہ بھائی ابھی منع کیا گیا نا، میں رک جاتا ہوں، مجھے جب میں جنت میں جاؤں گا نا پھر تو مل ہی جائے گی، اور پھر کوئی میرے پاس گناہ بھی نہیں ہوگا، جتنی چاہوں گا جس طرح چاہوں گا نا مل جائے گی مجھے۔ اگر پیراڈائز کے متعلق سوچیں کہ وہاں پہ مجھے اتنا کچھ ملے گا، اگر میں یہاں پہ نا محرم سے انٹریکشنز چھوڑ دوں گا تو اتنا مجھے کچھ مل جائے گا، تو ہمیں اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے تاکہ ہمیں جو جنت ہے نا وہ مل سکے۔ تھینک یو، اور سیشن اتنا ہی تھا۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ، آپ نے قضا نماز کا بتایا نا کہ نماز تو قضا ہمیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن جو ہو گئی ہے ان کی قضا کیسے پڑھیں، تھوڑا گائیڈ کر دیں ذرا اچھے سے۔ ویسے قضائے عمری ایک نماز ہوتی ہے وہ تو ہم پڑھتے ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے، بتائیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ اس کے متعلق جتنا مجھے پتا ہے نا، ویسے میں آپ کو میم سے پوچھ کے دوبارہ کنفرم کر دوں گی، لیکن ابھی جو مجھے پتا ہے نا میں وہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی جتنی نماز قضا ہو گئی ہیں نا وہ آپ نے ادا کرنی پڑتی ہیں، جیسے آپ کی فجر کی ایک ہوئی ہے یا ظہر وغیرہ کی ہو گئی ہے وہ آپ نے
جب ٹائم ملے اسے ادا کرنا ہے۔ ایک نماز میں نے سنی تھی کہ ایک دفعہ آپ پڑھ لو تو آپ کی ساری زندگی کی نمازیں جو ہے نا وہ ساری مطلب کہہ لیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لو تو ساری زندگی کی نمازیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں۔ جتنی نمازیں چھوڑ دی ہیں نا ان سب کی قضا نمازیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہماری تو اگر سمجھ لیں کہ کچھ سالوں کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو وہ اتنی ساری نمازیں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو انسان ہے کہ ایک نیت تو کرے کہ میں اپنی ساری نمازیں پوری پڑھنے کی نیت کرتا ہوں، وہ کچھ کچھ نمازیں پڑھنا شروع کر دے ہر روز، کہ میں 2 نمازیں 3 نمازیں، اور آہستہ آہستہ وہ نا کچھ تو کمی ہوتی رہے گی نا اپنی نمازوں میں، قضا نمازوں میں کچھ تو کور اپ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ پھر۔ جی ہاں، آپ کا سوال یہی تھا؟ جی عائشہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ ایک قضائے امید کی نماز ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وہ پڑھ لیں تو جو ہے قضا نمازیں پوری ہو جاتی ہیں نا۔ لیکن جیسا آپ کہہ رہی ہیں نا، اب میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں فجر کے ساتھ فجر کی کبھی کبھی پڑھ لیتی ہوں، اور ظہر کے ساتھ ظہر کی 4 فرض پڑھ لیتی ہوں قضا میں نا، تو اس طرح سے پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ جب بھی ٹائم ملے۔ ہاں جی، تھوڑی تھوڑی نمازیں نا پڑھتی رہیں تاکہ کچھ تو آپ جو ہمارے پہ برڈن ہے وہ کم ہوتا رہے نا، گزری ہوئی نمازوں کا۔ فجر کی نمازیں وہ 2 فرض ہیں، جیسے مغرب کی نمازیں 3 فرض ہیں، تو مطلب وہ ہے کہ پہلے جب انسان شروع کر رہا ہے نا تو وہ سو ہوگا کہ ہاں 2 فرض ہیں، جلدی فارغ ہو جاؤں گا، تو اس طرح کرتے کرتے نا اپنی نماز تھوڑی انکریز کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں نے نا السلام علیکم فاطمہ، میں نے سنا ہے یہ قضا نمازوں کے بارے میں جن جن کی زندگی کی قضا ہو گئی ہیں، تو جیسا ہم جو نماز پڑھتے ہیں ان میں نفل نماز تو ہوتی ہی ہے، تو اس میں ہم ارادہ کر کے یا نیت کر کے پڑھیں کہ یہ قضا کی، کیونکہ فرض کے ارکان بہت ضروری ہیں، وہ پورے ہونے بہت ضروری ہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھن لگے تو وہ اپنی جو نفل ہے وہ اس کو ایز اے قضا پڑھ سکتا ہے، اور باقی جو برڈن نہ ہو یا ٹھیک ہے ٹائم ہے تو پھر وہ ہر نماز کے ساتھ اسی کے فرض کے برابر کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نفل وغیرہ کا مطلب نفل نمازوں کا نہیں پتا تھا یہ بات۔ نہیں رائٹ، ہم لوگوں نے پوچھا تھا نا تو یہی آنسر آیا تھا، کیونکہ ایسے کوئی قضائے عمری کر کے کوئی ایسی نماز نہیں، جیسا کہ تم نے بتایا بھی کہ جو ہے قضائے عمری 4 رکعت پڑھ دی 2 پڑھ دی تو ساری قضا ہو گئی مکمل، تو ایسی کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ نماز کا ہی لوگوں کو برڈن نہیں ہوتا ہے، تو نفل کا بھی ارادہ کر کے ہم مکمل نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ اب معاف کرے گا۔ اب اس طریقے سے ہر نماز کی ہماری قضا بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی اللہ رب العزت جاننے والا، بہترین عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ بے شک۔ اور کوئی کویشچن ہے؟ ایک فاطمہ، ویسے یہ میم سے بھی پوچھیں گے، ایک کوشچن تھا یہ شراب کو جو لے کر کے ہے نا، تو وہاں پر بولا ہے کہ نا جو یہاں پر ہم غلط کام، تو یہ غلط کام ہے یا برائی مانی جاتے ہیں، تو ہمیں وہ جنت میں بھی کرنے کی کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی اجازت، لیکن ہاں جو شراب کا ذکر ہے، شراب ڈرنک کو کہتے ہیں رائٹ، یہاں کی شراب جیسا تو نہیں، تو ڈرنک کو کہتے ہیں، تو وہاں عمدہ ڈرنک ملیں گے، مطلب آب کہتے ہیں پانی کو، تو پانی تو ملے گا ہی، بٹ عمدہ ڈرنک ملیں گے۔ بٹ شراب جیسے لوگ اس کو لے لیتے ہیں اسی غلط، اس میں میرے پاس ایک کوشچن آیا کہ جب یہاں ہی منع ہے تو وہاں کیوں دیا جائے گا شراب، یا جب وہ حرام ہے غلط ہے تو اس کے لحاظ سے میں نے یہ آنسر تھوڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی تو ملا تھا، تو اس بارے میں اگر کچھ اور ایکسپلین کر سکتے ہو تو۔
कर लो। सबिहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, जब हम अभी हम वो कर रहे थे, सूर्य दहर कर रहे थे, शराबुन तहूरा का मतलब होता है पीने के लिए मीठा पानी। मतलब इतना कोई लजीज पानी होगा, शरबत होगा कि हम वो पिएंगे और हमें तकवीयत हासिल होगी। शराबुन तहूरा का मतलब ये नहीं, ये हरगिज नहीं है। ये जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स जो बन रही हैं, ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इसको उस तरह से लें। शराब का मतलब होता है पीना, और तहूरन पाकीज़ा मीठा पानी। मतलब वो इतना जबरदस्त कोई मीठा शरबत होगा, इतना ये मीठा पानी होगा कि उसको पी के बस दिल भर जाएगा। राइट, टेस्ट वाइज है ना। अब यहाँ ना तो टेस्ट होता है और इसमें वैसे भी नशा होता है, तो ये सारी चीजें तो वैसे भी मना, यहाँ मना है तो वहां भी मना ही है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो इसका मतलब हरगिज शराब का मतलब वो शराब नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह। इसका मतलब बस यही है कि वो पीने के लिए इतना लजीज शरबत होगा, इतना लजीज पानी होगा कि जो पिएगा उसका दिल वैसे ही भर जाएगा। वो उसको तकलीफ, उसकी प्यास बुझ जाएगी, ठंडक हासिल होगी उसको। अच्छा, अरबी में जो मायने होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था झगड़ा करना। झगड़ा मतलब अरबी में बहस को कहते हैं। और ऐसे झगड़ा करना अगर हम उर्दू मायने में लें तो वो तो मार-पीट भी हो सकती, बातों का भी झगड़ा हो सकता है और उसमें जो है हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं। लेकिन झगड़ा अरबी में होता है बहस करना। जैसे सूरत मुल्क के बारे में है कि वो झगड़ा करेगी अपने पढ़ने वालों के लिए। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि शराब का भी मतलब जो आप बता रही वजिया क्योंकि मतलब ही बदल जाते हैं, मतलब अलग होता है, हमें अरबी मायने नहीं मालूम होते। थैंक यू फॉर द करेक्शन। और अगर कोई और भी मिस्टेक हो गई है ना मेरे से, तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। अरे नहीं, फातिमा, मिस्टेक नहीं है आपने ये। कोई मिस्टेक नहीं करी है। तो बहुत अच्छे से बताया है। बस जस्ट मेरे पास एक क्वेश्चन उस टाइम ही आया था, फिर मैंने आपको बीच में नहीं क्वेश्चन किया। मैंने कहा चलो लास्ट में इसको रखेंगे इंशाल्लाह और डिस्कस करेंगे कि जैसे वजिया के पास इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने शेयर की, तो मैंने कहा फातिमा भी ये मिस्टेक थोड़ी ना है, आपने तो सही बताया। ठीक सॉरी यार अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगा हो तो। कोई बात नहीं। मैं कह रही थी ना कि आगे रिकॉर्डिंग जानी है, तो मेरी से कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर किसी और तक गलत ना चली जाए कुछ इन्फॉर्मेशन। नहीं फातिमा, जज़ाकल्लाह खैरन, इट्स अ वेरी रियली वेरी माइंड अवेकनिंग सेशन कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि हम तो बहुत पानी में हैं। हमने तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी है और हमें अपनी लाइफ को कैसे अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और हमें इस तरीके से जगाने की तौफीक देता रहे। आमीन सुमा आमीन। 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 चलें, अगर कोई क्वेश्चन अब नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं फिर। जज़ाकल्लाह, वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।